مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان کی اولاد نہیں تھی تو بہن کے بیٹے کو بچپن سے وہ پالے تھے. تو حضرت تھانوی ماموں ہوئے. حضرت تھانوی کی بہن کا بیٹا تو حضرت اشرف علی تھانوی اس کے ماموں ہوئے کہ نہیں؟ تو بچپن سے اس کو پالے. اور حضرت تھانوی کی بیوی اس کی کیا ہوئی؟ مامی ہوئی. تو جب حضرت تھانوی کا وہ بھانجا بہن کا بیٹا 12 سال کی عمر کا ہوا. کتنے سال کا ہوا؟ 12 سال. حضرت تھانوی نے پوچھا بیٹا تیری عمر کتنی ہوئی؟ تو بھانجا نے کیا بتایا؟ 12 سال. اور شریعت کے اصطلاح میں شرعی اعتبار سے کم 12 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو سکتا ہے. اگر لڑکا ہے تو کم سے کم 12 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو سکتا ہے. اور لڑکی ہے تو اس نے بتایا 12 سال. دوسرا سوال اس سے کیا بیٹا مامی محرم ہے کہ غیر محرم ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنے بھانجے سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ بیٹا مامی محرم ہے کہ غیر محرم ہے؟ تو حضرت تھانوی کا بھانجا تھا, اس نے کہا ماموں غیر محرم ہے. بس یہی 2 سوال کیا اور کچھ نہیں کیا, چھوڑ دیے. پھر اس کے بعد جب کھانے کے لیے وہ بھانجا آیا تو اب گھر میں داخل نہیں ہوا. وہ باہر سے کہتا ہے مامی اب تم سے پردہ لازم ہو گیا, کھانا باہر بھیج دو, ہم تم سے پردہ کرتے ہیں. یہ تھے بزرگوں کا گھرانہ. تو ہم لوگ اسی سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں. ہمارے شیخ مولانا عبدالرؤف صاحب, ان کے شیخ حضرت شاہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اپنے سلسلے کے بزرگوں کے نقش قدم پر جب چلیں گے تبھی تو ان سلسلے کے بزرگوں کی روحانیت ہمارے طرف متوجہ ہوگی, اور ان کے ساتھ میدان محشر میں اور جنت میں ان کے ساتھ داخلہ ہوگا. تو ان کی جیسے قربانی بھی دینی پڑے گی کہ نہیں؟ تو شرعی پردہ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آنکھوں کی حفاظت کرنے سے 3 فائدے ہیں دنیا میں بھی. آخرت میں تو جو فائدہ ہے وہ ہی ہے. آنکھوں کی کوئی اگر حفاظت کرتا ہے